واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی دو آیات آیت نمبر 45 اور 46 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ہم مدد چاہو صبر کے ساتھ، بالصبر والصلاۃ نماز کے ساتھ، وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اس لیے کہ یہ بوجھل ہیں لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہیں۔ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، خاشعین کون ہے؟ جو گمان کرتے ہیں انہم ملاقو ربهم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے، کہ مدد کا طلب کرو روزہ رکھ کے اور نماز ادا کر کے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خاشعین سے مراد خائفین، اللہ سے ڈرنے والے، اور مطیعین، اللہ کے فرما بردار۔ مقاتل فرماتے ہیں تواضع کرنے والے، متواضعین مراد ہیں خاشعین سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ خاشعین سے مراد جو قرآن کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی مصدقین، تصدیق کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صبر مصائب پر کرنا، ایک ہے صبر نیک عمل کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ فرمائیے جو دوسری قسم کا صبر ہے یہ افضل ہے، اپنے آپ کو نیکی پہ لگانا۔ کوئی بھی نیکی کا کام جب وہ اب صبر کرے گا تو اس کو کرے گا، یعنی لذت و شہوات کو چھوڑے گا تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، دکانداری نکلے بھی دل سے تو نماز پڑھنے جائے گا، اور یہ ساری شہوات چھوڑے گا تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ورنہ اگر صبر نہیں ہوگا تو نماز کیسے ادا کرے گا، روزہ کیسے رکھے گا؟ اور اسی طرح میں پچھلی درس میں بتایا کہ یہ واعظین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امرون الناس والی آیت کے متعلق پچھلا درس تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو واعظین ہیں اللہ قیامت والے دن گناہگار لوگوں کو زیادہ معاف فرمائیں گے، جاہل لوگوں کو، ان پڑھ کو، اور علماء کو کم معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ ان کا یہ گناہ علم حاصل نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، لیکن ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس گناہ کے بارے میں، یہ علماء کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کا استہزاء کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے کہ پتہ ہے مجھے میں یہ کام غلط ہے اور پھر بھی کرتا ہے، اس لیے اللہ علماء کو کم معاف فرمائیں گے، اور جو ان پڑھ ہیں ان کو اللہ قیامت والے دن زیادہ معاف فرمائیں گے۔ اب دو نفسیاتی بیماریاں جو پہلے درس میں میں نے بتایا، ان دونوں کا علاج ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک ہے عہدے اور منصب، اور دوسرا ہے یہ مال۔ جب مال کی محبت ہوگی کم ہوگی، جب لذات اور شہوات پر قابو پالے گا تو مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اور دوسرا حل اس کا بتایا کہ نماز کے ساتھ یہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب خاشعین، خشوع اور خضوع دو لفظ ہیں۔ خشوع ہے اپنی زبان کے ساتھ اللہ کے سامنے انکساری کرنا، اور خضوع ہے اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا۔ خشوع یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، یہ خشوع ہے، اور فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِعِينَ، یہ خضوع ہے۔ اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز یاد، ذکر کہتے ہیں یاد کو، یاد دہانی کو، دھیان میں رہنا، اور وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہو جانا۔ تو نماز نام ہے ہر وقت کی حضوری کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری حاضری کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرنے کا۔ اگر پوری دل جمعی کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، نماز ذکر نہیں بنتی، تو پھر یہ غافلین میں سے ہے۔ پھر غافل لوگ تو اللہ کو پسند نہیں، غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح خضوع حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موٹا پہننا، موٹا کھانا، سر جھکانے کا نام خشوع نہیں ہے،
اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ رہنا، یہ خشوع ہے۔ حضرت حسن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک نوجوان کو یوں جھکا ہوا گردن جھکا کے خشوع والی شکل بنا کے بیٹھا ہے، اس کو مارا۔ فرمایا خشوع دکھلاوے کا نام نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر جب بات کرتے تو بلند آواز سے بات کرتے، جب چلتے تو تیز چلتے، جب مارتے تو زور سے مارتے۔ بلا شک و شبہ وہ خشوع کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ خشوع کے منافی نہیں ہے کہ زبان کو پست کر لینا، یہ عاجزی کے ساتھ چلنا۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور دل، خشوع اور خضوع، یہ اعمال، یہ زبان اور دل اللہ کے تابع ہو جائے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا